ہم ڈائلاگ میں سنسیئر ہیں تو جس طرح امریکنوں نے قطر میں طالبان کا آفس کھولا ہے, کوئی کم از کم مذاکرات کے لیے کوئی ان گروپس کو انوائٹ کریں کہ ڈائلاگ کے لیے کوئی آفس کھولیں, سیز فائر ہو. اگر ان کی کوئی آفیشیل جگہ ہی نہیں ہوگی تو اخباروں کے ذریعے کیا ہمیں پتا چلے گا کہ اب مذاکرات ہو رہے ہیں یا یہ دھماکہ کس نے کیا؟ یہ اخباروں سے پتا چلے گا. جب ان کی کوئی آفیشیل آفس ہوگا, کوئی پتا چلے, کوئی لوگ بیٹھے ہوں, ہمیں پتا تو چلے کہ وہ کیا رہا ہے. السلام علیکم. عمران خان کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے اندر ایک دفتر بنانے دیجیے اور حکومت سیز فائر کا اعلان کر دے. اس کے بعد معاملات آگے ہوں گے. کوئی دھماکہ واقع ہو جائے تو کوئی دفتر تو ہونا چاہیے جہاں سے ہمیں وہ پریس ریلیز آیا کرے گی کہ ہم نے دھماکہ کیا ہے اور جنرل صلاح اللہ خان کو ہم نے شہید کر دیا. تو اس دفتر کی ابھی کمی ہے, وہ بن جانا چاہیے. اس کے اوپر ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور دوسرا, بلوچستان کے اندر جو ارتھکویک کے بعد کی سچویشن ہے, چیف منسٹر بلوچستان بھی سب پاکستان سے باہر ہے, پرائم منسٹر پاکستان بھی پاکستان سے باہر ہے. جن علاقوں میں ارتھکویک آیا ہے وہ علاقہ بہت زیادہ جہاں خانہ جنگی والی کیفیت ہے وہ یہی علاقے ہیں, یہی ڈسٹرکٹس ہیں جہاں ارتھکویک آیا ہے. اور ڈاکٹر اللہ نظر کا علاقہ ہے اور وہاں پر اگر زمینی راستے سے کوئی امدادی ٹیمیں, جیسے یہ کشمیر والی سائڈ پہ لوگ قافلے لے کے چلے گئے تھے, اگر وہاں جانے کی کوشش کریں گے تو ایک خطرہ یہ ہے, اندیشہ اس بات کا ہے کہ شاید وہ آسانی سے وہاں تک پہنچ نہ پائے, اس سے پہلے کوئی نہ کوئی گروپ انہیں کڈنیپ کر لے یا ان کے اوپر اٹیک نہ کر دے. تو فوج کو بڑے پیمانے پر وہاں کاروائیاں کرنی پڑیں گی. اور شاید ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ وہاں لوگوں کے دلوں میں جو بہت ساری رنجشیں ہیں, جو ان کے دلوں میں ہمارے حوالے سے شکوے ہیں, ان کو دور کرنے کا بھی ایک موقع ہے کہ اس مشکل گھڑی میں حکومت بھی اور فوج بھی آگے بڑھے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرے, ان کی مدد کرے. اور ان گروپس کے لیے بھی شاید یہ ایک موقع یہ ہے کہ وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ جو دروازے بند کیے ہوئے ہیں ہم نے ان کو ضرور کھولنے تاکہ مین سٹریمنگ کچھ علاقوں کی جو ہو سکتی ہے وہ اس موقع پہ ہو جائے. آج اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ان دونوں ایشوز پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے طارق عظیم صاحب اور طلعت حسین صاحب. دونوں کو ویلکم کرتا ہوں جی پروگرام میں. طارق عظیم صاحب, پہلے عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے, بات چیت کی آپشن ہمیں استعمال کرنی چاہیے, لیکن اے پی سی والے دن سے ایک میں نے آپ ہی سے اس دن بھی سوال کیا تھا کہ آپ نے صرف کیرٹس آفر کی ہیں, اسٹک کا کہیں ذکر نہیں ہے, تو جو گروپس آپ کی بات نہیں مانیں گے ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے. لیکن خان صاحب آج اس سے ایک سٹیپ آگے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ انہیں دفتر بھی بنانے دیجیے اور سیز فائر کا بھی اعلان کر دیجیے یونیلیٹرل. دیکھیے کیرٹس کی بات ہم نے کی تھی, لیکن کیرٹ اور اسٹک دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. وہ تو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے. جو ہمارے یونانیمس ریزولوشن تھے پارلیمنٹ کے, اس میں بھی یہی تھا. اس میں بھی تھا ڈائلاگ تھا, ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹرنس, وہ تینوں چیزیں تھیں اس میں. اس دفعہ ہم نے کہا جی کہ پہلی آپشن اوبیسلی ہمیں ہونی چاہیے مذاکرات. اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوتے ہیں تو نتھنگ بیٹر دین دیٹ. لیکن اگر وہ نہیں ہوتے, ایز اے لاسٹ ریزورٹ فورس کا استعمال ضروری ہوگا. ہم نہیں چاہتے فورس استعمال کرنا, لیکن بہرحال اگر اور کوئی نئی طریقہ کار کامیاب ہوتا تو فورس استعمال کی جائے گی. اب یہ نئی ایک جو ایلیمنٹ ہے جو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں عمران خان صاحب کہ جی ہم ان کا دفتر کھولیں اور دفتر سے آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئے, پتہ چلے کس نے کیا کس نے نہیں کیا. اور یہ جو کنفیوژن جو کبھی پتہ چلتا ہے آپ کو میڈیا کے ذریعے, ایوری باڈی کلیمنگ کہ ہم نے کیا یا نہیں کیا, یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن ٹی ٹی پی کوئی ایک آرگنائزیشن, جی بالکل. خان صاحب شاید جس چیز کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ وہ 50 گروپس ہیں. ابھی تھوڑی سی نائیوٹی مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 38 یا 40 گروپس جو ہیں وہ سارے اگری کریں, ایک دفتر ہو تاکہ وہاں سے پتہ چلے کہ جی کس نے کلیم کیا کس نے کیا. یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے. طلعت صاحب آپ کا کیا رد عمل؟ پریشان کن حد تک خطرناک بیان ہے عمران خان صاحب کا. اس میں 3-4 بنیادی حقائق جو سب پر آیا ہیں شاید کسی بھی وجہ سے وہ اوور لک کر گئے ہیں. ایک تو یہ کہ طالبان نیٹو لوگ ہیں اور انہوں نے ایک طویل جنگ کے بعد اپنی آفیشیل حیثیت, سیمی آفیشیل حیثیت دنیا سے منوائی ہے. یہاں پہ ٹی ٹی پی ایک کالعدم تنظیم ہے جس کو بین کرنے کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق رائے ہے اور آفیشلی وہ بینڈ ہے. دیر گڈ ریزنز فار دیٹ. تو یہاں پہ وہ دہشت گرد کہلائے جاتے ہیں, وہاں پر ایک ریزسٹنس موومنٹ آپ کو نظر آتی ہے. تو دونوں کا آپس میں موازنہ نہیں. ایک تو یہ فرق, امریکی فورن آکوپیشن فورس, دوسرا میں یہی مقبوضہ ملک افغانستان ہے, پاکستان مقبوضہ ملک نہیں ہے, اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تیسرا جو بڑا فرق یہ ہے کہ امریکہ حملہ آور ہے اور انٹروژن ہے افغانستان کے اندر. پاکستان کے اندر انٹروژن پھیلائی جا رہی ہے اور فساد برپا کیا جا رہا ہے. یہ صحیح بات ہے. تو افغانستان کے اندر ایک حکومت ہے جو امریکیوں نے انسٹال کی ہے. پاکستان کے اندر ایک حکومت ہے جس کا عمران خان صاحب خود حصہ ہے, جو مینڈیٹ لے کے لیجٹمیٹ الیکشن کے ذریعے آئی ہے, جسے یہ گروپس ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں, جن کو یہ گروپس ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں اور جس مینڈیٹ کو وہ مانتے ہی نہیں ہے, جس کی لیجٹمیسی کو وہ چیلنج کرتے ہیں. میں صرف یہ گزارش کروں گا, اور پتہ نہیں آج کل چونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی بھی لیڈر کے منہ سے جو بھی بات نکلی ہے وہ حرف آخر ہے, اس کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. عمران خان صاحب کو ان معاملات کے اوپر
کچھ سوچ وچار کرنی چاہیے, ان کو کچھ سوچنے بولنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے. اتنے بڑے لیڈر کے منہ سے جب یہ الفاظ نکلتے ہیں, دیز ورڈز ہیو ناٹ جسٹ میننگز, دے آلسو ہیو کانسیکوینسز. آپ ٹی ٹی پی کا جو کالدین تنظیم ہے, آپ اس کو ایک حکومت پاکستان کے برابر ایک آفیشیل اسٹیٹس لیگل اینٹی کے طور آپ ان کے ایمبیسی کھلوانا چاہتے ہیں, ایک لیگل اینٹی کے طور پر. I don't know خان صاحب نے کیوں اسٹیٹمنٹ دی, I just can't understand this. طارق صاحب انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کو سیز فائر, جنگ بندی کرنی چاہیے تاکہ بات چیت کا عمل آگے چل سکے. تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے جو ریسنٹ اٹیکس ہو رہے ہیں. تب آج ایک کنفیوژن پھیلائی ہے ٹی ٹی پی والوں نے کہ یہ جند اللہ نے کیا ہے, جند الحفظہ نے نہیں کیا. آپ کو ذہن میں ہوگا کہ ملالہ کے اوپر جب حملہ ہوا اور پبلک رد عمل اتنا اسٹرانگ تھا, پبلک اوپینین ان کے خلاف ہو گئی, تو انہیں سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ کیا کریں. تو وہ ڈیفینسو پہ آ کے تو کہہ رہے تھے کہ حملہ اچھا ہوا, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ہم نے نہیں کیا. بعد میں وہ سٹیٹمنٹس بدلنی شروع ہو گئی. سیم سچویشن یہ ہے, اب وہ کہتے ہیں جند اللہ نے کیا, جند الحفظہ نے نہیں کیا. کیا انہوں نے کنڈیم کیا؟ کیا کسی نے یہ کہا کہ وہ جنرل ثناء اللہ پہ حملہ کرنا بڑا ظلم تھا, بربریت تھی؟ کسی نے یہ کہا کہ 80 کرسچنز کو مار دیا تو یہ زیادتی ہوئی؟ وہ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, ڈھول بجا رہے ہیں. صرف پبلک اوپینین کو دیکھتے ہوئے یہ جانا تھا. بہت بڑی کنفیوژن ہے. طلعت صاحب نے بڑا اچھا انالیسس کیا ہے کہ دیکھیں اس کو کمپیئر کرنا طالبان اور قطر میں دوحہ میں جو دفتر کھولا گیا تھا, یہ امریکنز چاہتے تھے. وہاں پہ جو 3-4 چیزیں چاہتے تھے وہ کہ دفتر کھولا جائے, گوانتانامو بے سے ہمارے بندوں کو ریلیز کیا جائے, اور اس میں آخری اس میں یہی شرط تھی کہ ہم اس میں سیز فائر ہونی چاہیے. 3 شرائط تھی ان کی. اب ہم بھی ان کے چل پڑے ہیں اسی راہ پہ کہ جی ہم ان کا دفتر کھولیں, یہاں پہ الاؤ کریں ان کو, وہاں سے نیگوشیشن ہونی چاہیے اور پھر ان کو آفیشیل اسٹیٹس دے دیا جائے. جی ایبسولوٹلی امریکہ نے وہاں سے فوج نکالنی ہے, اس کو راستہ چاہیے. تو ہماری تو فوج اس علاقے کا کنٹرول کرتی ہے بھائی. لیکن عمران خان صاحب کا جو بیان ہے نا, عمران خان صاحب یہ کہتے چلے آ رہے ہیں, اور اس کے اوپر شاید ایک آدھ میٹنگ میں ان کو بتایا بھی گیا, انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان کی فوج وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے. تو ان کی نظر میں موازنہ بالکل بیٹھتا ہے کہ امریکی فوج وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے, ہماری فوج یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی لوگ مارے جا رہے ہیں, ہمارے بھی. اور میں سیز فائر کی اصطلاح اگین یہ بڑی ایک قانونی اور سیاسی طور پر اور سفارتی طور پر یہ بڑی جامع اور اپنے آپ کے اندر بڑی مکمل اصطلاح ہے. ٹاکنگ اباؤٹ سیز فائر, یہ جنگ بندی کس قسم کی ہے؟ کیا 2 حریف جو ہیں ایک متنازع علاقے کے اوپر لڑ رہے ہیں, 2 حریف جو ہیں ایک متنازع معاملے کے اوپر لڑ رہے ہیں, لیجٹمیٹ state authority being exercised by a legitimately elected government of Pakistan under the constitutional mandate, آپ اس کو جنگ بندی کہتے ہیں؟ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن مجھے یہ بھی کہنا ہوگا کہ خان صاحب کے بیانات کی گنجائش جو ہے معذرت کے ساتھ پی ایم ایل این حکومت کی اپنی خاموشی اور کوتاہی, اور چونکہ یہ سٹینڈ نہیں لے پا رہے, ابہام ان کی اپنی پالیسی بہت بڑا ابہام ہے. جی میں ایگری کرتا ہوں ایک لحاظ سے کہ ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی, اور اے پی سی کی بہت بڑی کمزوری تھی کہ یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ تو کر لی گئیں, لیکن اس کا موڈس اپرینڈی کوئی نہیں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ طریقہ کار کیا ہوگا, آپ بات کس سے کرنی ہے. یہ تو سب لوگ ہم بھی کہتے تھے, بارہا ہم نے اسی پروگرام میں کہا کہ ایک سنگل اینٹی نہیں ہے, پتہ نہیں ہے آپ کو. لیکن آپ تو طارق صاحب دعوے دار تھے کہ آپ کے پاس پلانز ہیں, وہ پلانز ہمیں نظر کیوں نہیں آئے؟ آپ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کسی سچویشن سے ڈیل کیسے کریں. کنفیوژن ڈیفینیٹلی ہے, اس میں ہم بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کس سے بات کس سے کرنی ہے. ایوری باڈی از ایگریڈ کہ بات چیت ہونی چاہیے, ایوری باڈی ایگریڈ کہ دیٹس دا بیسٹ وے فارورڈ, لیکن کس سے بات ہونی چاہیے؟ 1-2 میجر گروپس ہیں ان میں سے, لیکن وہ آپس میں نہیں بات کرتے. فضل اللہ صاحب کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے حملہ کیا. آپ کا ہوم ورک کیا تھا؟ فوج میں انٹیلیجنس کے ISI کے پاس کچھ رابطے ہونے چاہیے, MI بھی آپ کو انفارمیشن IB والے بھی دے سکتے ہیں, فقیر محمد ہے, مولوی نذیر ہے, حکیم اللہ محسود ہے, بڑے بڑی جو وہاں پہ فیکشنز ہیں ان کا اگر ہم نام لے لیں. آپ کا ہوم ورک کیا تھا ان میں سے 3 جو میری انڈرسٹینڈنگ پارٹ آف دا APC, لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی یہ تھی کہ پہلے ڈیسائیڈ یہ کرنا تھا کہ اس میں انٹرلاکٹر کون ہوگا, گو بٹوین کون ہوگا, پہلے وہ ڈیسائیڈ کرنا تھا. اس نے بات چیت کرنی تھی اپنے بندوں سے جس کو وہ جانتے تھے, اینڈ دے ول کم بیک. آپ 100 دن کے بعد اسٹیج پہ آئے تھے نا, تو 100 دنوں میں آپ نے کچھ تو کیا ہوگا. نہیں, اس میں یہی بات چیت پہلے تو یہ تھی کہ بات چیت ہونی چاہیے. حکومت کے آنے کے بعد APC جب کال کی گئی تو اس میں یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس میں گو بٹوین ایک بندہ ہوگا یا 2 بندے ہوں گے. مولانا فضل الرحمان, پیپل لائک مولانا فضل صاحب, اس میں دوسرے مولانا 1-2 تھے, ان کا بھی نام لیا گیا تھا, سمیع الحق صاحب کا بھی نام لیا گیا تھا, کہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو, جن کے کانٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ, وہ بات چیت کریں گے ان کے ساتھ, بلا کے کوئی طریقہ کار وضع معذرت کے ساتھ. ندیم دیکھیں, دس از ویئر دا پرابلم از, ایک تو حکومت جو ہے طارق عظیم صاحب کی پارٹی کی, اٹ از گوئنگ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ان سرکلز, یعنی گول گول گھوم رہی ہے اور قوم کا فیول ضائع کر رہی ہے, if I could say so.
ایک تو پہلے اپنی ہم نے فوج کو ہم کہتے رہے اور صحیح کہتے رہے کہ آپ نے اپنا ویسٹرن بارڈر کا دفاع جو ہے بہت عرصے تک آپ نے آؤٹ سورس کیے رکھا، کبھی گروپ سے آپ لڑوا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد جب امن قائم ہوا تو لشکروں کے اوپر بھی میرا یہ اعتراض ہوتا تھا کہ جب آپ مقامی لشکروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنے علاقوں تک محدود رہے، لیکن آپ اپنے علاقوں کا دفاع بھی آؤٹ سورس نہیں کرتے. اچھا دفاع بھی آؤٹ سورس کرنا بند کر دیا. اب یہ نیگوشیشنز کا معاملہ ہے تو اس حکومت نے نیگوشیشنز آؤٹ سورس کرنے شروع کر دی ہیں. بھائی آپ انٹرلوکیوٹرز کیوں لے کے آتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لنکس ہیں، آپ کو ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور بالخصوص جب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز امریکیوں کے سامنے دعویٰ ہی یہی کرتی ہیں کہ جناب ہم تو موجود ہیں، ہمارا تو لنکس ہونے چاہیے ورنہ ہم ناکار ہیں. آپ یہ تھرڈ پارٹی کو کیوں بیچ میں لے کے آتے ہیں؟ کیا آپ کے وہاں پہ نمائندگان موجود نہیں ہیں؟ آپ کے پارٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے؟ آپ آؤٹ سورس کیوں کرتے ہیں اپنے کام؟ اس کے ان کا جو ہے اعتبار نہیں ہے. دے ول ناٹ ٹیک دا ورڈ آف دا آپ کی ہماری ایجنسیز کے اوپر. ان کا اعتبار نہیں، ایجنسیز کا اعتبار نہیں. طالبان کی جو بات کر رہے ہیں، اچھا میں نے کہا شاید ایجنسیز کا اعتبار نہیں اس لیے طالبان سے غلطی لے لیتے ہیں کہ دے ول ناٹ، وہ نہیں کریں گے. دے ول رادر ریلائی جو ان کے ٹیچرز رہے ہیں، جن کے ساتھ انہیں کانٹیکٹس رہے ہیں، جن کو مانتے ہیں، ان کی بات کریں. آؤٹ لا گروپ، مجھے نہیں پتا کہ وہ آؤٹ لا ہے. میں تو آپ کی جو چونکہ آپ نے قانونی کتابوں میں ان کو آؤٹ لا قرار دیا ہوا ہے، کالعدم تنظیم آپ کہتے ہیں، اور اگر ان کا نام اور انٹرویو ہم چلائیں تو آپ چینلز بند کر دیتے ہیں. تو وہ بدنام زمانہ گروپ جو آپ کی ڈیفینیشن کے تحت ہیں، دے کین ڈکٹیٹ ٹرمز ٹو یو کہ انہوں نے کس سے بات کرنی ہے. یہ صحیح ہے، اس سے سمیت وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اسٹیٹ نہیں کر رہی. قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں دفتر قائم کرنے کی اجازت دی جائے اور حکومت سیز فائر کا اعلان کر دے تاکہ بات چیت کا عمل آگے چل سکے. پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل؟ پہلی بات تو یہ جی میں غلط صاحب نے ٹریول کر رہا تھا اس لیے میں یہ بیان نہیں دیکھ سکا. آپ سے سنا ہے تو میرے لیے تو میرے طرف سے کھڑے ہو گئے. آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ سنواتا ہوں، آپ ساتھ ہی رہیے. پروڈیوسر صاحب آپ کی زبان پہ اعتبار ہے لیکن سن کے میرے طرف سے کھڑے ہو گئے اس لیے کہ اس کے معنی کیا ہے. دیکھیے ملک صاحب، الٹیمیٹلی ہمیں اس لڑائی کو پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. نٹی میں مت جائیے. لڑائی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بھلی چنگی جو بھی گورنمنٹ ہے، ہم نے گریجولی کوششیں کر کے سے اس کو ڈیموکریسی کی طرف لے کے آئے ہیں. ابھی اسٹیبل نہیں ہے، ابھی اس سے اور اسٹرینتھن ہونا ہے، ابھی اس کے اور کیس بننے ہیں. سوسائٹی کے اندر وہ ویلیوز جو آپ بھی پروموٹ کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے گا لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. تو ہم ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کے ذریعے، ڈیموکریسی کے ذریعے اسٹیٹ کو اسٹرینتھن کر کے کمیٹی آف نیشن میں اپنا رول بھی پلے کرنا چاہتے ہیں اور اس خطے کے بچنے والے لوگوں کو سہولتیں بھی دینا چاہتے ہیں. آن دا ادر سائڈ طالبان کیا چاہتے ہیں؟ وہ طالبان بارڈر کے اس والے ہیں یا اس والے ہیں، ٹی ٹی پی ہے یا افغان طالبان ہے، میرے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے. اور جو پاکستان کے اندر اس وقت بہت ساری آرگنائزیشن ہے اور مذہبی جماعتیں بھی ابھی کھل کے تو نہیں کہہ رہی، لیکن جب وقت آئے گا تو یہ سارے ایک فقہ کے لوگ، ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ، فقہ میں غلط کہا گیا، ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، یہ اکٹھے ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو پاکستان کے اندر طالبان والا نظام چاہتے ہیں. تو کیا ہمیں عمران خان صاحب طالبانائزیشن کی وہ فضا جو کابل میں تھی اس کی جو دعوے داری ہے اس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مذاکرات آپ کریں، آپ ان کو دفتر کھولنے دیں، بالکل کریں. کیا ایشو ہے؟ کیا اپنے ان کا وہ فنڈامنٹل ہے؟ کیا وہ اپنے فنڈامنٹل کو کمپرومائز کر لیں گے یا ہم اپنے فنڈامنٹل کو کمپرومائز کر لیں گے؟ یہ پہلے بیان کر دیں. خدا کے لیے اس ملک کو کھلونا مت بنائے. درست ہے. طارق صاحب، جو پہلا مطالبہ طالبان نے وہ جو 33 رائد کنوائی تھی اس میں تو ان کا تھا فوج واپس بلا لیں، سب سے پہلا یہی تھا نا. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے علاقے کا کنٹرول ان کو دے دیں گے؟ یہ زمین کا کنٹرول چاہتے ہیں نا. یہ تو ان کی ڈیمانڈ ہے، یہ نہیں کہ ضروری بات ہم ان کی بات مان ابھی آپ انہیں کی باتیں مان رہے ہیں. جی نہیں، آپ نے کہا کہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے فوج کے اوپر، آئی ایس آئی کے اوپر. مولانا میں کہہ رہا ہوں جو اس وقت ایسے میں نے کہا اے پی سی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی. دے شوڈ ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہوگا کیسے بات چیت کیسے کریں گے. اگر بات چیت اول تو جیسے بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے آؤٹ لا ان کو قرار دیا، تو یو آر گوئنگ ٹو ٹاک ٹو آؤٹ لا. تو فرسٹ آف آل یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وین یو آر ٹاکنگ ٹو آؤٹ لا تو کیا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے.
عمران خان صاحب کے پاس ہی ایٹ ڈبل بائٹ آف دا چیری، یعنی کہ یہ اس سے پہلے بھی ان سے جیسے اے پی سی سے پہلے ملاقات ان کی سیپریٹ کرائی گئی تو مے بی ہی بیٹر انڈرسٹینڈنگ دین ریسٹ آف دم، دوسرے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اس سے زیادہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. لیکن طارق صاحب ایک سچویشن آپ تھوڑا سا تصور کریے کہ وہ آپ جنگ بندی کا اعلان کر کے وہ جھنڈا لہرا کے پشاور میں دفتر بنا کے بیٹھ جائیں، مولانا فضل الرحمان ہمارے اسٹیٹ کے نمائندے کے طور پر جائیں اور کہیں کہ خدا کے لیے آئندہ فوج پہ حملہ نہ کرنا، ہم آئندہ سے لڑیں گے نہیں. یہ والی سچویشن ہے، وہ کہیں اچھا غور کریں گے. میں اگر انٹرجیکٹ کروں یہاں پر بسد احترام، مولانا فضل الرحمان کے ایک اہم نمائندے سے میں نے کل بات کی تو میں نے کہا کہ آپ کی طرف سے جو بیان آ رہا ہے کہ مذاکرات کو سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے حملہ کیا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے کارروائی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ طالبان کے اندر چیپٹرز موجود ہیں. اگر سوات چیپٹر نے ایک جرنیل کو مارا ہے، شہید کیا ہے، تو اس کی برابر والے علاقے کا جو چیپٹر ہے وہ کہے گا ہمیں اس سے بڑی کارروائی کرنی ہے، اور اس کی پھر وہ باقاعدہ ویڈیو بناتے ہیں اور اس کے بعد اپنے فنڈرز کے پاس وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ ہماری یہ کیپیسٹی ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ پلان کر رہے ہوتے، مختلف چیپٹرز کام کر رہے ہوتے. خیر یہ ایک ضمن میں نے بات کر دی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ خود مان رہے ہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس بات کو آپ چھوڑیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے اگر آپ نے ایکشن لینا ہے تو آپ مجھ سے یعنی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی دوسری پارٹی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا آئین نے مینڈیٹ نہیں دیا ہوا؟ آپ کے پاس کیا سیاسی مینڈیٹ نہیں ہے؟ آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میری پارٹی کا ایک سٹینڈ ہے، میری پارٹی کا سٹینڈ ہی سنیں گے. بڑا لیجٹمیٹ معاملہ ہے. آپ کے پاس مینڈیٹ دیا ہوا ہے، آپ کے پاس ووٹس موجود ہیں، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے آپ کی ٹو پروٹیکٹ دی لائف آف پاکستان. اور دوسرا، if you fail to perform that duty, Tariq Saab, with due respect, you cease to have the right to govern this country. مطلب یہ کہ اگر آپ آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس لیجٹمیٹ رائٹ نہیں ہے اس ملک کو گورن کرنے کا. آپ نے نیگوشیشن کی دکان کھولی ہوئی ہے اور اس کو پتہ نہیں آپ نے کرنا کیا. نہیں دیکھیں دال صاحب، نیگوشیشن کی جب بات آپ کرتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، that's what you mean. ڈائلاگ ہونا چاہیے نہیں، یہ تو آپ دیکھیں اب ساری کی ساری پارٹیز کی ایگریمنٹ ہے، آئینی ذمہ داری ہے آپ نے پوری کرنی ہے. بالکل میں ایکسپٹ تو آپ مولانا فضل الرحمان سے کیوں پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی از دا فرسٹ ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ. آپ تو کہہ رہے ہیں اے پی سی کے بعد فیصلہ ہوگا پروٹیکٹ کرنا ہے نہیں کرنا. نہیں یہ میں نے نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیگوشیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ایک ڈیسیژن آ گیا اے پی سی کا. حکومت فیصلہ کر لینا، حکومت کو اپنے نمائندگان بھیجنے چاہیے جی، اور حکومت کو چارج لینا چاہیے. آپ آؤٹ سورس کیوں کر رہے ہیں دوسروں کو؟ مجھے آپ آؤٹ سورس کیوں کر رہے ہیں؟ آؤٹ سورس رانگ ورڈ، آؤٹ سورس نہیں کیا جا رہا. فائنڈنگ اے وے کہ ہاؤ ٹو بگن ٹاکس. رسپانسبلٹی ابڈیکیٹ کی جا رہی ہے، آؤٹ سورس نہیں کر رہے. ایک بریک لے لیں جی، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عمران خان صاحب کہتے ہیں طالبان کا دفتر پاکستان میں بنایا جائے اور حکومت جنگ بندی کا اعلان کر دے. نعیم الحق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. نعیم صاحب ویلکم بھی کرتا ہوں پروگرام میں. یہ فرمائے گا کہ کیا یہ ایک مناسب چیز ہوگی کہ طالبان ٹی ٹی پی والے جو پورے پاکستان میں 40-50 ہزار پاکستانیوں کی جان لے چکے ہیں، وہ یہاں دفتر پشاور میں قائم کر کے بیٹھے ہوں اور حکومت جو ہاتھ جوڑے کھڑی ہو کے آپ حملے بند کر دیجئے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ دیکھیے، تحریک طالبان پاکستان کے آپ جانتے ہیں، اور پاکستان کی جو حکومت نے جو عمران خان کو جو بریفنگ دی ہے اس میں بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان میں 30-35 کے قریب گروپس ہیں، اور اس میں سے 25-30 ایسے گروپس ہیں جو پاکستان کے ساتھ پیس آف چاہتے ہیں. 5 یا 10 کے درمیان کچھ ایسے گروپس ہیں جو کمپلیٹلی مکمل طور پر دہشت گرد ہیں، جن میں پاکستان کے افراد، پاکستان میں اقلیتوں، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے شہریوں پر مسلمانوں کو انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے اپنا روپ دکھایا ہے. ان کے ساتھ مذاکرات ناممکن ہو سکتے ہیں، نہ ہونے چاہیے. کل ہی تحریک اور آپ جانتے ہیں کہ اے پی سی نے تمام پاکستان کی سیاسی قوتوں نے بشمول پاکستان کے افراد نے بات پہ اتفاق کیا کہ جو آرمی ایکشن ہے یا ملٹری ایکشن ہے وہ نعیم صاحب، لیکن نعیم صاحب جو آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی کا دفتر پاکستان میں بنا دیں، تو یہ فرمائے گا کہ وہ ٹی ٹی پی کے کس گروپ کا دفتر بنائیں گے؟ حکیم اللہ محسود کا، فقیر حسین کا؟ قطر میں طالبان کا ایک دفتر کھلوایا ہے، ٹھیک ہے جی؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ بات سے اگر بات کرنی ہے جو اے پی
نعیم صاحب لیکن تو آپ موقع دیا جائے کہ وہ ان کو ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ وہ بات چیت ممکن ہو سکے. نعیم صاحب تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے، یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے، امریکہ وہاں فورن آکوپیشن فورس ہے، طالبان وہاں کے مقامی باشندے ہیں، پاکستانی فوج یہاں جو ہے ہماری پاکستان کی فوج ہے اور پاکستان کے شہروں کے اوپر وہ تنظیم حملے کر رہی ہے TTP. وہ سیم سچویشن نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے دفتر بنایا تو آپ بھی بنانے دیں. مگر اب میں آپ کو کچھ ایسے حقائق بتانا چاہتا ہوں جس کی بریفنگ ہمیں دی گئی ہے سرکاری طور پر. وہ کیا تھا بتائیے جی. یہ دشمن جو ہے یہ انویزیبل ہے، یہ شہروں میں، پہاڑوں میں اور ایسی جگہوں پر ہے کہ جہاں پر ایکشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 10 سال سے پاکستانی افواج وزیرستان میں اور 10 سال سے امریکی افواج افغانستان میں پھنسی ہوئی ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ آرمی ایکشن میں، ملٹری ایکشن میں اگر آپ نے ایک آدمی کو مارنا ہے تو 100 آدمیوں کو بے گناہ جانے ضائع ہونے کا ڈر ہے. نہیں آپ تفصیل میں جا رہے ہیں نعیم صاحب، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ دفتر ایک ان کا پشاور میں بنا دیں گے تو وہ تو آپ اس کو ایک لیگل حیثیت دینے جا رہے ہیں اس چیز کو جو ایک آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہی شرط ہے؟ ہمارا تو 10 رکعتی پروگرام ہے جس میں ایک شرط یہ ہے کہ ان کو موقع دیا جائے اور جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان ہونا چاہیے. نعیم صاحب ساتھ ہی رکیے آپ طلعت صاحب. جی میں تو آپ ساتھ ہی رکیے نعیم صاحب، ساتھ ہی رکیے آپ. بندی کا اعلان ہونا چاہیے. جی طلعت صاحب. جی ایک تو میرے خیال میں نعیم الحق صاحب جو ہے بہتر ہوگا اگر جو مرکزی آفس ہے پاکستان تحریک انصاف کا پشاور میں اگر یہ اپنی طرف سے انیشیٹو کریں کہ اس کو TTP کے آفس میں کنورٹ کر دیں، کیونکہ TTP کو جگہ چاہیے. ان کے بیان کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف کا آفس اویلیبل ہو سکتا ہے تاکہ بات چیت کا آغاز باقاعدہ ہو. تو اگر اس کو یہ قابل عمل تجویز سمجھتی ہے تو میرے خیال میں کل سے بسم اللہ کر دینی چاہیے. لیکن جناب حقائق کو بیان کرتے ہوئے ذرا ان کے سیاق و سباق پر بھی نظر رکھنی چاہیے. ایک تو کسی نے یہ امپیریکل سٹڈی نہیں کی، مجھے نہیں پتا نعیم صاحب کے پاس کہاں سے اعداد و شمار آ گئے ہیں کہ 25 گروپ ہمارے ساتھ ہیں اور 10 گروپ، مجھے نہیں پتا. میں کافی عرصے سے اس ایریا کو کور کر رہا ہوں، میرے سے بہت بہتر جاننے والے لوگ جو اس ایریا کو کور کر رہے ہیں they don't have these statistics. To the best of my information and knowledge یہ اعداد و شمار جو ہیں کسی بریفنگ کے اندر کور نہیں ہوئے. دوسری بات جو اس کے اوپر میں دہرانا چاہوں گا، پھر انہوں نے وہی بات کی کہ امریکی فوج افغانستان میں پھنسی ہوئی ہے، پاکستانی فوج فاٹا میں پھنسی ہوئی ہے. پاکستانی فوج کو مرکز کی حکومت نے مینڈیٹ دے کر وہاں پر ڈپلوائے کیا ہوا ہے. اب کل کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کشمیر کے بارڈر کے اوپر بھی پھنسی ہوئی ہے تو اس کو وہاں سے آپ نکال لیجئے اور ہندوستان کے ساتھ آپ نیگوشیشنز کیجئے. ان کی جو حکومت ہے مقبوضہ کشمیر میں اس کا دفتر آپ مظفر آباد میں کھول لیجئے کیونکہ فوج کو ہم نے نکالنا ہے. فوج کا کام ہی ڈپلائمنٹ ہے بارڈرز کے اوپر. اینڈ دس ڈپلائمنٹ ہیز بین ڈن انڈر اے مینڈیٹڈ گورنمنٹ آف پاکستان. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک غلط بیان دے دیا ہے عمران خان صاحب کی پوزیشن پر. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ چونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے تمام پارٹی اور تمام ان کے سپورٹرز جو ہے اس کے دفاع میں لگ جائے. طارق صاحب لیکن نون لیگ کو بھی تو اپنا کچھ چیز واضح کرنی چاہیے نا. مرکز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ ہیں، لیکن آپ نے وہ ڈرائیور کی سیٹ خالی چھوڑی ہوئی ہے. دیکھیں ڈرائیونگ سیٹ پر ان کے پاس ہے لیکن اسٹیئرنگ انہیں کسی اور کے حوالے کر دیا ہے. یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے لیکن سیٹ خالی چھوڑ طرف ہے تو کسی اور کو بٹھا اس کی اور پہ بٹھا دیا، APC کو بٹھا دیا نا اس کے اوپر کہ APC چلائے گاڑی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک نہیں بلکہ شاید 2 APC اور کرنی پڑے ہمیں اس پہ، کیونکہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے اس میں. تو سچ بات یہ ہے نہیں دیکھیں کا آپ ہتھیار آگے رکھ کے اپنی جان بخشی کروا رہے ناٹ اونلی میاں صاحب، اٹ از اے ڈیفیکلٹ ون ٹو ڈیسائڈ. جیسے ابھی نعیم الحق صاحب نے کہہ دیا، جیسے بالکل طلعت صاحب نے ٹھیک کہا، 25-30 ہیں اس طرف، 10 ایک طرف ہیں. اچھا 25-30 کو آپ دفتر دے دیں گے، 10 کو نہیں دیں گے، یہ ہماری طرف سے نہیں. اب یہ دیکھیے کہ آپ کہہ رہے ہیں دفتر ان کو دے دیں، یہ آپ کی طرف سے آفر ہے. وہ کہیں گے دفتر نہیں چاہیے ہمیں، اس کے ساتھ 2-4 لینڈ کروزرز بھی چاہیے ہمیں، اس کے ساتھ کوئی ٹیلی فونک کی بھی ہمیں کنورسیشن کرنے کے لیے جو ریکارڈ نہ ہو سکے، فلاں نہ ہو سکے. شرط بھی آپ نے ان کی پڑھی ہوئی ہے کہ آپ وزیرستان سے بالکل تو زمین ان کو دے کے آپ جگہ واپس 33 میں سے اگر ان کی 17 بھی مان جائیں آپ تو یو آر ہینڈنگ اوور ہاف دا ٹیریٹری جو وہ چاہتے ہیں ان کو دے دیں گے ہم. تو یہ دس از ناٹ آن. میرا خیال ہے شاید کلیئرٹی آف ویژن نہیں ہے. سورس آف دا پرابلم دیکھیں، آپ سورس آف دا پرابلم پہ جائیے. سورس آف دا پرابلم یہ ہے کہ مرکز کی حکومت APC کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے اور APC کے ذریعے فیصلے کرنا چاہتی ہے، چھپ رہی ہے. اور APC کروائی ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ اس کے اوپر واضح سٹینڈ نہیں لینا چاہتے. جن حکومتوں نے اپنے مینڈیٹ کا صحیح استعمال کرنا ہوتا ہے، ہندوستان کے ساتھ پیس کے لیے تو آپ کو مینڈیٹ دے دیا میاں صاحب نے. اگرچہ میں جاننا چاہوں گا کہ ہندوستان کے ساتھ پیس آپ نے الیکشن کا سلوگن بنایا کب تھا؟ تب تو آپ بجلی کر رہے تھے. لیکن چلے مان لیا ہندوستان کے ساتھ آپ پیس کریں، جیسے مرضی کریں.
طالبان ان ایریاز کے اندر ریٹ قائم کرنے کا مینڈیٹ نہیں دیا آپ کو، اس کے لیے آپ اے پی سی بلاتے ہیں، ہندوستان کے لیے آپ اے پی سی نہیں بلاتے ہیں. طارق صاحب نہیں اے پی سی کی ڈیمانڈ تو دیکھیں خالی ملا برادر کو چھوڑنے کے لیے آپ اے پی سی نہیں بلاتے ہیں، وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں، انسسٹ کر کے چھوڑواتے ہیں. ساری پارٹیز انکلوڈنگ دا میڈیا کہہ رہا تھا جی اے پی سی کب لائی جائے گی. آپ کو یاد ہوگا بار بار اے پی سی ڈیلے. بہت ساری پارٹیز کہہ رہی تھے ملا برادر کو نہیں چھوڑنا آپ نے. ہاں نہیں ملا تو آپ نے فیصلہ لیٹ کر لیا نا. بہت سارا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو گورنر صاحب کو باہر سے امپورٹ کرنا. طارق صاحب لیکن آپ کھڑے کہوں نہیں ہو رہے اپنی جگہ پہ؟ یہ کھڑے تو دیکھیں ہے جی، دے وڈ ناٹ ٹچ. ایسی بات نہیں. دیکھیں دیر از اے ڈیسیژن، اور دیکھیں بارہا ہم کہہ رہے ہیں کہ اکیلے مسلم لیگ نواز کا ڈیسیژن نہیں ہے، ساری پارٹیز کا ڈیسیژن ہے. اب لوگ اس میں سے بیک آؤٹ کر رہے ہیں، لوگ بیک آؤٹ کر رہے ہیں اس میں سے. ہم نے نہیں کیا. آپ کو مینڈیٹ دیا مرکز میں؟ جی بالکل دیا ہے صوبے میں جیسے پی ٹی آئی کے پاس، اور آپ اپنا فیصلہ نہیں لے رہے. نہیں جی فیصلہ تو ہے کہ بات چیت کرنی ہے. پرابلم یہ صرف ہے بات چیت کرنی ہے، اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر کیا کریں؟ وہ تو صاف بات کہی ہے ہم نے کہ کیرٹ اب میں بھی پچھلے ہفتے میں شاید کیرٹ کم ہو گئی ہے، اسٹک زیادہ ہو جائے. 200 بندہ اڑا ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر. 200 بندہ اڑا ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر پاکستانی میں اور کینڈی اسٹک میں فرق ہوتا ہے. آپ کی اسٹک میں کینڈی اسٹک ہے معذرت کے ساتھ. نعیم الحق صاحب، کیا پی ٹی آئی کو تھوڑا سا بیان میرے خیال میں یہ دیتے ہوئے تھوڑا سا سوچ و بچار زیادہ کرنے کی ضرورت تھی کہ آپ کس کو دفتر قائم کرنے کی اجازت دینے کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی پاکستان کا سیاسی لیڈر اس مسئلے پر سب سے زیادہ وقت لگا رہا ہے وہ ہے عمران خان. میں دن رات ان کے پاس ہوتا ہوں. آج بھی ہم آدھا دن پشاور میں تھے، ہمیں بریفنگ ہوئی پولیس کی حد کی جو حقائق ہمارے سامنے ہیں. مگر یہاں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سرکاری طور پر، اور میں نام نہیں لوں گا، عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ اگر آرمی ایکشن ہوا تو اس کی کامیابی کا چانس 40% سے زیادہ نہیں ہے. یہ بالکل مستند طور پر عمران خان کو ایک بہت ہی سینئر سرکاری، لیکن کیا مجھے معلوم ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. ویسے نعیم صاحب گزارش طلب بولو. نعیم صاحب ایک گزارش کر لوں، یہ دوبارہ چیک کر لیں. شاید میری خبر ہو سکتا ہے بالکل غلط ہو. میری خبر یہ تھی کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ٹاکس کا نتیجہ 40% زیادہ سکسیسفل نہیں ہے. ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ نارتھ وزیرستان کے اندر جو آپریشن ہے ہم 17 دن کے اندر ختم کر سکتے ہیں. فورس ہم نے ڈپلائی کی ہوئی ہے. ان 17 days وی کین کلیئر آؤٹ نارتھ وزیرستان. لیکن آپ یہ میری انفارمیشن یہ دوبارہ چیک کر لیجیے گا اور میری بھی تصویر فرما دیجیے گا. نہیں یہ بھی ہے کہ میر علی اور میران شاہ میں یہ 2 جگہیں ہیں جہاں پر ہماری حکومت کے ایسٹیمیٹ کے مطابق دہشت گردوں کے اڈے یہ 2 ہیں. مگر یہ بھی کہا گیا تھا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ کیونکہ چھپے رہتے ہیں، ایک ملا عمر کو آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ پایا. 15 سال ہو گئے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں. نعیم صاحب لیکن آپ جو تجویز دے رہے ہیں مختلف علاقوں میں پھیل سکتے ہیں. نعیم صاحب جو آپ تجویز دے رہے ہیں دفتر قائم کرنے کی، کروں گا. میرا خیال آپ کی بات جو ہے یہ میں نے بھی سنی ہے اور اس کا وزن ہے کہ وہ 17 دن میں وہاں صفایا کر سکتے ہیں ان 2 شہروں کا. تو 17 دن میں اگر صفایا کر سکتے ہیں تو پھر 40% امکان تو نہ ہوا نا جی. نہیں ان 2 شہروں کا، مگر یہ صفایا شہروں کا صفایا کرنا ایک چیز ہے اور پورا مسئلہ دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کرنا دوسری چیز ہے. لیکن نعیم صاحب آپ جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ انویزیبل ہیں، چھپے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ دفتر دینے کا کہ ان کو ویزیبلٹی ان کی ہائی کرنے کا کہ پتہ ہو؟ ان کو آپ انوائٹ کریں، مگر اس سے پہلے یہ کس کو انوائٹ کریں؟ کس کو انوائٹ کریں گے آپ؟ کس کو پہلے جنگ بندی کا اعلان کرنا ضروری ہوگا. نعیم بھائی کس کو آپ انوائٹ کریں گے؟ کن کو انوائٹ کریں گے؟ آپ مجھے نام بتا سکتے ہیں؟ ٹی ٹی پی آپ جانتے ہیں یہ ایک گروپ ہے، پیس میٹر گروپ کا، جس میں جیسا میں نے کہا کہ 20-25 ان کی ایک شورا ہے جس کو باقاعدہ شورا کو لوگ رن کرتے ہیں. حکیم اللہ مسعود اس کے ٹاپ کے اوپر ہے. تو اتنا بھی لوز گروپ نہیں. ان کے چیپٹرز ہیں لیکن اتنا بھی ڈیسیژن میکنگ باڈی جو ہے وہ جب ان کی مجلس شورا ملتی ہے تو حکیم اللہ اس کی پریزائڈ کرتے ہیں. ورنہ گروپ جو ہیں وہ جو 35، تو آپ فرمائیے کہ حکیم اللہ مسعود کو آپ پشاور کے اندر الگ الگ حکیم اللہ مسعود کو آپ پشاور کے اندر آفس دینا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ڈاکو ہیں، کچھ ہر کچھ لٹیرے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں. حکیم اللہ مسعود کو پشاور میں آفس دیں گے کیا آپ؟ حکیم اللہ مسعود کو پشاور میں آفس دیں گے؟ بات یہ ہے کہ جب تک مرکزی حکومت اور پاکستان کی افواج اس حکمت عملی میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوں گی ہم بالکل کامیاب نہیں ہو سکتے. آفس دینے کی بات آپ کر رہے ہیں سر، پاکستانی فوج نے نہیں کہا یا نواز شریف نے نہیں کہا، آپ نے کہا. تو کیا آپ آفس دے رہے ہیں انہیں؟ آپ نے سوچ سمجھ کے بات کی ہے نا کہ ان کو موقع دیں کہ وہ پاکستان کی جو ایک مین اسٹریم جو نیگوسیشن جو بھی تمام سیاسی ان کو موقع دینا چاہیے. اور وہ موقع دینے کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کو یہاں پر
ایک ان کی نمائندہ ہو کس جگہ پہ ذرا وضاحت لیکن آپ نے ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ ان کون ہے فضل اللہ جنہوں نے پٹیل میں اٹیک کیا، ان کو دے رہے ہیں موقع؟ تحریک طالبان پاکستان. حکیم اللہ محسود اس بیان کے مطابق حکیم اللہ محسود کو آپ پشاور کے اندر یا شاید پشاور میں نہیں اسلام آباد کے کسی سیکٹر کے اندر آپ ان کو آفس دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ صرف ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ پورا نہیں بیان تو آپ کی طرف میں تو آپ کیونکہ عمران خان صاحب دن رات اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں. عمران خان نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، نہیں خواہش نہیں صاحب گزارش امن میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں ملک جو ہے خواہشات کسی کی خواہشات کے تابع نہیں ہو سکتا، نہ میرے نہ آپ کی. یہ لیبارٹری نہیں ہے، بڑے مینڈیٹ کی پارٹی کا اعلامیہ کیا ہے؟ وہ خواہشات اس کے اندر آفس کا ذکر نہیں ہے، معذرت کے ساتھ خواہشات نہیں ہے. نہیں اس کے اندر نہیں وہ ایک پیرامیٹر ہے، اس کے بالکل خواہشات ہیں. خواہشات نہیں، وہ خواہشات نہیں کہ یہ ہو. میں تو خیر اے پی سی کے خلاف ہوں، لیکن یہ آفس کی جو بات ہے یہ ماورائے اے پی سی ہے، جس کے اوپر میں آلریڈی اعتراض زیادہ اس لیے اچھالا جا رہا ہے کہ لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ورنہ یہ ایک جامع دوبارہ سنوا دیں مجھے بتا دیں. اب سب کو پتا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں طلب کہ اس کے محرکات کیا ہوں گے. I don't know. I honestly don't know. نعیم صاحب میں آپ سنجیدگی سے بتا رہا ہوں. آپ بتائیے کہ بار بار آپ بات کر رہے ہیں کہ دفتر جو ہے یہ سینئر سیاسی لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کی طرف سے ایک بیان آنا بڑا سیریس بیان ہے، اس کو بہت زیادہ اس کو ویلکم کیا جائے گا. دوسری سائڈ سے وہاں پہ آج دعوت عام ہو رہی ہوگی وہاں پہ. آپ دیکھیے اس کو بیان دیتے وقت آپ نے کیا سوچا؟ میں نام نہیں لوں گا نعیم صاحب میں نام نہیں لوں گا نعیم صاحب میں نام نہیں لوں گا. یہ آپ کی پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کی پی ٹی آئی گزارش سن اگر میں اس وقت حسین جیسے بارسوخ شخص سے کہوں کہ طلب اب ڈھونڈ کے لائیے ان کے نمائندوں کو، تو شاید ان کے لیے ناممکن ہو بات کا. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسا نمائندہ مستقل طور پر کسی اسلام آباد یا پشاور یا جہاں بھی ہو ایک دفتر میں بٹھائیں جس کے تھرو ہم وہ ڈائلاگ کا آغاز کر سکیں. طلعت صاحب کے پاس ایک میسج آیا ہوا ہے، وہ بھی سن لیں نعیم صاحب. جی طلعت آپ بتائیے مجھے، طلعت آپ بتائیے اور باقی بھائی یہ بتائیں کہ ان کا رابطہ جتنا ہمارا قبائلی سرداروں سے اور فاٹا میں ہمارے پارٹی کا رابطہ اور کسی کا بھی نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں سر رابطہ کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں کچھ مگر وہ آئیں گے کیسے؟ ایک دو اگر پوائنٹس میں اس کے اوپر عرض کر دوں. آپ نے نقطہ صحیح اٹھایا. ایک تو یہ معاملہ جو میکنزم ہے ٹاکس کا، یہ آپ کو اے پی سی کے ساتھ ہی طے کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے نہیں کہ آپ کی جماعت وہاں پہ موجود تھی، اور نکلنے کے بعد عمران خان صاحب نے فخری انداز سے بتایا کہ ان کی پارٹی کے سٹینس کی انڈورسمنٹ ہوگی. لیکن اگر آپ ایک نامکمل ایجنڈا وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے تو ان کو یہ آپ کو اپنی کوتاہی ماننی چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو، ٹاکس آلریڈی جیسی تیسی بھی ہیں وہ چل رہی ہیں. آپ کو حکومت سے مزید شفافیت کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی. نمبر تین جو میں نقطہ عرض کر رہا تھا، آپ کی پارٹی میں نام نہیں لوں گا، آپ کی پارٹی کے مرکزی نمائندے ہیں، انہوں نے مجھے ایس ایم ایس کیا ہے آئی ایم ناٹ سپورٹنگ دس آئیڈیا. دیکھیں ہماری پارٹی میں بہت لوگ ہیں بالکل نہیں، میں گزارش کروں گی. آپ جانتے ہیں کہ اے پی سی شروع ہونے سے نو بٹ آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں ایک ایسی چودھری نثار کی آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں ایک ایسی جو کانفیڈینشیل میٹنگ تھی اس میں بھی یہ باتیں سامنے آئی ہیں. میں ان کا اظہار اس وقت نہیں کر سکتا. میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں بتا دیتا ہوں نا کھل کر نعیم صاحب میں بتا دیتا ہوں. شریف صاحب بھی جانتے ہیں اور یہ آپ کا صحیح میں ندیم صاحب کی طرف سے جی طلعت صاحب نعیم صاحب میں گزارش کر دیتا ہوں. اس میٹنگ کے اندر آپ اپنا ریکارڈ دوبارہ چیک کر لیجیے گا، جس طرح یہ بھی چیک کیجیے گا کہ 40% سکسیس کی بات بالکل نہیں ہوئی، 100% سکسیس کی بات ہوئی ہے. جو آپ نے 40% کا ذکر کیا وہ ٹاک سے متعلق تھا. نمبر دو، جو خواص کی میٹنگ ہوئی تھی پہلے، اس میٹنگ کے اندر طالبان کے ساتھ بات چیت واز نیور ڈسکسڈ. ایک ایشو ڈسکس ہوا تھا، دیٹ واز ڈرون اٹیکس. یہ آپ دوبارہ ہوا تھا وہ جس کا تعلق لشکر جنگی سے تھا. ہاں لیکن طالبان کی ٹاکس اس میں دیٹ واز ناٹ ڈسکسڈ. جب آپ کبھی ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. میں بتا رہا ہوں لیکن نعیم صاحب اس میٹنگ میں جو پہلے میٹنگ ہوئی تھی اے پی سی سے پہلے، اس میں کبھی دفتر قائم کرنے کی بات نہیں ہوئی تھی. اور نہیں دفتر قائم کرنا یہ کوئی مین وہ نہیں ہے. وہ ان کو جب آپ یہ بتائیں کہ جب اے پی سی، اچھا مجھے ایک بات بتاتے آپ سب بھائی، یہ بتائیں کہ جب اے پی سی نے کہا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت کہاں ہوگی؟ وہ میریٹ اسلام آباد میں ہوگی، سرینا میں ہوگی، یا کسی جنگل میں ہوگی، یا کسی پہاڑ میں ہوگی؟ وہ کیسے ہوگی، کہاں ہوگی؟ یہ مجھے بتائیں. اے پی سی سائن کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا آپ کو یہ سوال. یہ تو آپ نے اس وقت سوال کیوں نہیں اٹھایا؟
तरत आप कोई होस्ट बने, आप कंपेयर बने और आपकी मेरे निगरानी कहीं और आप जगह के साथ भी आपके रिश्ते आपकी बात मान रहे हैं। तारिक साहब, नईम साहब आपने तो बारहा कहा, इमरान मेरे दोस्त ने हमेशा कहा कि जो 9 साल से मैं डिमांड कर रहा हूं वो डिमांड मीट हो गई है, हमारी बात के साथ एग्री हो गए, ठीक है ना, ये बात है। लेकिन आज के आपने जब दफ्तर की बात की है, बड़ी बड़ी ये अहम बात है, इसको आप लाइटली ना लीजिएगा, बड़ी अहम बात की है, तो क्या बाकी लोगों ने फिर एग्री किया था या इमरान खान साहब 9 साल से ये कहते आ रहे हैं? पहले जो पुकारिए मेरी बात, हाँ बताइए। एक एलामिया तो हो गया ना, अब उसके बाद इसका मतलब ये थोड़ी है कि इमरान खान या कोई भी सियासी लीडर अपने ख्वाहिशात का इज़हार नहीं कर सकता। नहीं साहब, लेकिन आप उसे एक लीगल एंटिटी की शक्ल देने जा रहे हैं। जो बात आप एलामिया की तकमील के लिए जो इक़दाम नईम साहब, आप टीटीपी को उन्होंने कहती तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? नईम साहब, आप क्या एपीसी कोलैप्स कर गई? क्या वो डिक्लेरेशन खत्म हो गई? क्या उसके खिलाफ कोई बात की है? नहीं। नईम साहब, आप टीटीपी को एक लीगल एंटिटी के तौर पर तस्लीम करने का जिक्र कर रहे हैं और उनके मुतालबात जब आएंगे कि फौज वापस बुला लें, हम दफ्तर बना के तो नेगोशिएट करेंगे, तो आप उसको एक लीगल हैसियत, उसकी कानूनी हैसियत तस्लीम करने जा रहे हैं उस ग्रुप की जिसको हम कालअदम कहते हैं, जो हमारे लोगों की शहादत में मुलव्वस है। देखिए ये वही है कि जी हिंदुस्तान ना जाए, उन्होंने कश्मीर को कब्जा किया हुआ है, तो आप अगर हिंदुस्तान जाएंगे तो आप उनको कश्मीर को उनका कब्जा तस्लीम कर लेंगे? ये तो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है नईम साहब, इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर की तरफ। ये ऐसी बात नहीं है कि तस्लीम कर लेंगे। क्या तस्लीम कर लेंगे? हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान का आइन जो है उसका इतलाफ पूरे मुल्क में होना चाहिए। या तो आप एक्सेप्ट कर लें कि आपने लाइटर वेन में ये बयान दे दिया। देखिए अदरवाइज जब आप बात करते हैं, दोहा की बात करते हैं, कतर में दफ्तर खोलने का आप एग्जाम्पल देते हैं, तो आप ये कह रहे हैं, आपको याद है कि वहां पे जो दफ्तर खोला गया था उसमें कहा गया था इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की बात की गई थी, वहां पे अपना फ्लैग लगाया गया था, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं दोनों चीजों को? ये बताइए मुझे। नहीं मैं तो एक मिसाल